پاکستان میں دہشت گردی کا زور جو ہے وہ کم ہوا ہے یا بڑھا ہے، یہ وہ سوال ہے جو اس وقت سیکورٹی ایجنسیز کے سامنے بھی درپیش ہے، یعنی ان کو بھی، اور میڈیا جو ہے وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ کنونشن سینٹر میں کی گئی فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کی وہ تقریر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فتنہ الخوارج ہوں یا فتنہ الہندوستان ہوں، ہم ان کو چن چن کے ایلیمینیٹ کریں گے پاکستان کے کونے کونے سے۔ اور اس کے بعد سے جو آپریشنز لانچ ہوئے تھے اس میں سینکڑوں کی تعداد میں جو یہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان ہیں، ان کے جو دہشت گرد تھے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ زور بہت حد تک ٹوٹا ہے بلوچستان میں، خاص طور سے کے پی کے میں وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے جس کے یعنی جو ہمارے مقاصد تھے وہاں پر۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی حکومت جو ہے اس نے کافی عرصے تک جو ہے وہ مرکز کے ساتھ اور جو ہمارے لا انفورسرز ہیں، جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن ہم پہلے بات کر لیتے ہیں بلوچستان کی۔ دیکھیے، بلوچستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے ہندوستان میں جو اجیت دوول ہیں، جو کبھی قومی سلامتی کے مشیر ہوتے تھے، انہوں نے ایک سیل بنا رکھا ہے جس کا بنیادی آبجیکٹو ہے ڈسٹرائے سی پیک۔ اس سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں کے جتنے بھی ناراض بلوچ کہہ لیجئے یا وہ بلوچ جو پیسے کی خاطر کچھ بھی کرنے پر آمادہ تھے، ان کو ٹریننگ دی، ان کو اسلحہ دیا، ان کو بے پناہ فنڈنگ کی ان کی، اور وہاں جتنے بھی وہ سو کالڈ گروپ تھے ان کو وہاں کی حکومت کے خلاف، وہاں کے عوام کے خلاف آپریشنز کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ آپریشنز ہوئے، وہ بلوچ جن کو ناراض بلوچ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی ہی قوم کے خلاف جس طریقے سے قتل و غارت کا بازار سرگرم کیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ بالآخر وہاں سرفراز بگٹی کی صورت میں ایک ایسا مرد مجاہد آیا ہے جس کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جس طریقے سے اس نے جو متس تھی بنی ہوئی کہ بلوچوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، بلوچ جو ہے وہ محرومیوں سے دوچار رہے ہیں کئی دہائیوں تک، اس ساری متھ کو اس نے توڑا ہے۔ اس نے ببانگ دہل چیلنج کیا ہے ان تمام سو کالڈ ناراض بلوچوں کو بھی اور جو دہشت گردی میں ملوث ہیں ان قوتوں کو بھی کہ میں ہوں یہاں، میں آپ سے نبٹ کے رہوں گا، اور انہوں نے اپنے اس وعدے کی لاج رکھی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ خود بہت یعنی مؤثر بلوچ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کی بات کو عام آدمی چیلنج نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی یہ عناصر ہیں ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، اور وہ اپنی اس کوشش میں بہت حد تک کامیاب ہیں، کیونکہ ایک بڑی تعداد میں یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے سرنڈر کیا ہے بلوچستان کی حکومت کے سامنے۔ ہم نے سیریز آف انٹرویوز دیکھے ہیں، خواتین کو جس طریقے سے استعمال کیا ہے ان گمراہ لوگوں نے، اس کی بھی ہم نے بے پناہ مثالیں دیکھی، اور ان خواتین کے انٹرویوز ہم نے سنے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے جو ینگ لڑکیاں ہیں ان کو اس عمل پر مجبور بھی کیا جاتا ہے، ورغلایا بھی جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا صوبہ جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی تھی اور ابھی تک ہو رہی ہے وہ ہے کے پی کے۔ کے پی کے اور بلوچستان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں کی کسی حکومت نے کبھی ان دہشت گردوں کا ساتھ نہیں دیا۔ میں یہ ماننے کے لیے تو تیار ہوں کہ کئی حکومتوں نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا ہوگا، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کسی بھی بلوچستان کی حکومت نے ان کے ساتھ کلیبوریٹ کیا ہو، ان کو پروٹیکشن دی ہو یا ان کی کاز کو پروموٹ کیا ہو۔ لیکن کے پی کے میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ بات کہتے ہیں کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ آ جائیے شروع ہو جاتے ہیں جب سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت نے اقتدار سنبھالا۔ ہمیں وہ ساری تقاریر یاد ہیں جو پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان صاحب نے کی تھیں، جس طریقے سے ان کے نام کے ساتھ ٹائٹل لگا طالبان خان، اس لیے کہ ان کے دل میں بہت ہمدردی تھی طالبان کے حوالے سے۔ انہوں نے ببانگ دہل یہ کہا تھا کہ جتنے آپریشنز ہوئے ہیں طالبان کے خلاف یا طالبان پاکستان کے خلاف وہ سارے غلط اور ناجائز تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اس خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستان کے ہر شہر میں طالبان کے دفتر کھلنے چاہیے، دفاتر کھلنے چاہیے، ان کو یہاں فریلی آپریٹ کرنے دیا جائے، چونکہ پاکستان کی مسلح افواج، نیشنل سیکورٹی ایجنسیز، لا انفورسرز سارے وہ اس نئی آئیڈیالوجی کے خلاف تھے، لہذا باقی صوبوں میں تو ایسا نہیں ہو سکا، لیکن کے پی کے میں ان عناصر کی یعنی پنپنے کے لیے مواقع فراہم کیے گئے۔
میں پرائم منسٹر اس وقت کے جو تھے ان کی ایک تقریر کو ریکال کرنا چاہوں گا جس میں انہوں نے کہا کہ میں 40,000 کے قریب جو جنگجو تھے ان کو لا کے پاکستان کے KP کے صوبے میں بسانا چاہتا ہوں، کیونکہ جب وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ گھل مل جائیں گے تو وہ شاید ترک کر دیں گے اپنی وہ روش جو ہے جس کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ان کے اس عمل کے بعد جس کو امپلیمنٹ کیا وہاں کی اس وقت کی حکومت نے، جو دہشت گردی کے واقعات میں نہ صرف برق رفتاری سے بہت تیزی آئی، بلکہ وہاں مقامی لوگ جو ہیں ان کی آوازیں بھی بلند ہوتی گئی ان تمام عناصر کے خلاف جن کو لا کے وہاں بسایا گیا تھا۔ سکسیسو گورنمنٹ جو KPK کی جو PTI کی رہی ہیں اس صوبے میں، انہوں نے سہولت کاری بھی کی ہے، فنڈنگ بھی کی ہے، اور ان کو پنپنے کا موقع بھی فراہم کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں جو اس وقت چیف منسٹر ہیں ان کے اگر آپ بیانات کا جائزہ لیں تو وہ بھی اسی روش پر چلتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کئی مہینوں تک جو ہے وہ ان کے خلاف آپریشن جو ہے اس کو ریزسٹ کیا، اور بلکہ یہاں تک نقلیں اتار کے انہوں نے DG ISPR ہیں ان کی نقلیں اتار کے کہا کہ دیکھیے باہر سے آ کے یہاں بیٹھ کے ہمارے صوبے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم ان کو نہ صرف یہ کہ کوئی آپریشن کرنے نہیں دیں گے بلکہ ہم ریزسٹ کریں گے اگر ان کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہی عناصر جو ہیں یہ الٹیمیٹلی خود ان کے گلے کو آئے، ان کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ سلوک انہوں نے کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ابھی جو تازہ مثال ہے وہ ہے کہ فتنہ الخوارج کے جو ہیں KPK میں ایک خارجی بادشاہ ہیں جو اس وقت افغانستان میں ہیں، اور ایک راکٹی ہیں وہ بھی خوارج ہیں، خارجی ہیں، خارجی راکٹ، وہ پاکستان کے شمالی وزیرستان میں ہیں۔ ان دو کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کی وجہ سے ایک MPA جو ہے اس کو ایک نے اغوا کیا اور دوسرے نے پھر اس کو فون کر کے جو ہے رہائی دلوائی، اور یہ ویڈیو لیک ہو کے اب منظر عام کے اوپر آ چکی ہوئی ہے۔ دونوں ہی خوارج جو ہیں آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ KPK کی حکومت کے جو لوگ ہیں وہ اگر کہیں ان کے ہتھے چڑھ جائیں تو انہی کے اندر سے دوسرا گروپ جو ہے وہ ان کی رہائی کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو یہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ دس از انف، یا انف از انف، بہت ہو چکا ہے میرے خیال سے۔ پاکستان اب متحمل نہیں ہو سکتا کسی قسم کی دہشت گردی کا۔ تو میں اس فیلڈ مارشل کے ریزالو کے مکمل طور پر ساتھ ہوں کہ ایسے عناصر کا کلا کما ہونا چاہیے، اور اب خاص طور سے چونکہ انٹرنیشنلی دنیا بدل گئی ہے، پاکستان کا کردار جو ہے ایز اے کنٹری وہ بہت بلند ہوا ہے۔ ایران اور امریکہ کی جو وار ہے اس میں ثالثی کا مسئلہ ہو، ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جتنے انٹرنیشنل فورمز ہیں اور جتنے دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں انہوں نے ہمارے رول کی، ہمارے کنٹریبیوشن کی تعریف کی ہے، ٹیلی فون کر کے مبارکبادیں دی ہیں۔ اس صورتحال میں اب ہم اپنے اندر کوئی بلیڈنگ وونڈ نہیں رہنے دینا چاہتے اور نہیں رہنے دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی لا انفورسرز ہیں ان کے اوپر یہ نیشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ گراس روٹ لیول کے اوپر کامبنگ آپریشن کر کے ان لوگوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچائے۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں سوائے KPK کے اس نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے۔ سندھ میں صورتحال بہت بہتر ہے، یہاں پر صورتحال پنجاب میں خاص طور سے بہت بہتر ہے، بدتر ہے یہ KPK میں، اور کچھ بلیڈنگ وونڈ جو ہیں وہ ابھی بلوچستان میں باقی ہیں۔ لیکن اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ CPAC کی وجہ سے وہاں پر پورا فوکس تھا ان کا۔ یہ جو ناراض گروپ سو کالڈ ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر اللہ نظر ہیں چاہے کوئی بھی ہوں، ان سب کے لوگوں نے بھارتی پاسپورٹوں کے اوپر پوری دنیا میں یعنی ٹریول کیا ہے۔ ان کو وہاں پر ہسپتالوں میں ان کے علاج ہوئے ہیں اور ان کو بے پناہ سرمایہ فراہم کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے ڈوسیئرز کی صورت میں انٹرنیشنل کیپٹلز کو انفارم بھی کر دیا ہے اور انہوں نے ہمارا پوائنٹ آف ویو مانا بھی ہے۔ اب پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ ہندوستان اور افغانستان یہ دونوں دہشت گردی کے سپورٹر بھی ہیں، سہولت کار بھی ہیں اور گڑھ بھی ہیں۔ پاکستان کو اس کے حوالے سے اپنی پالیسی بنا کے ان دونوں ہی خوارجیوں کو سپورٹ کرنے والے ملکوں کے لیے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا، اور اس میں اب کسی تاخیر کے ہم
یعنی افورڈ نہیں کر سکتے کسی بھی تاخیر کو.